السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ایک طرف سیلابی صورتحال ہے اور ایک طرف سیاسی سونامی ہے، تو دونوں پر آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے سیلاب کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیلاب جو اس وقت مونسون کا سیزن ہے اس پورے ریجن میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے پنجاب کے جو علاقے ہیں خاص طور پہ وہ شدید سیلاب کی زد میں ہیں، اور پنجاب کی تمام ہی دریا جو ہیں اس وقت ان میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اور دریا کے راستے میں جو گھر بنے ہوئے تھے، جو لوگ وہاں پر آباد ہو گئے تھے یا اس کے اطراف میں، وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ریسکیو اور ریلیف کا کام کیا جا سکے، اور بھرپور طریقے سے یہ کام جاری ہے۔ حکومت بھی ایکٹیو ہے اور پاک فوج بھی ایکٹیو ہے۔ آج پاک فوج نے اور حکومت نے دونوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور جناب عطا تارڑ صاحب کی یہ پریس کانفرنس تھی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام روڈ کلیئر کیے جا چکے ہیں۔ کرتارپور میں کشتیوں سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی یہ حالیہ جو صورتحال ہے اس میں میڈیکل کیمپوں میں 20,000 سے زائد لوگوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرین میں 225 ٹن راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہلاکتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آج جو اطلاعات ہیں وہ NDMA نے جاری کی، اور اس کے مطابق 807 افراد اب تک 26 جون سے اب تک ان بارشوں اور مونسون کی وجہ سے جو سیلاب ہے ان میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 1091 زخمی ہوئے، اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تقریباً 480 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں۔ تو یہ بڑی تباہی ایک بہت عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو پاکستان ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک بدترین اپنی تاریخ کا مونسون سیزن جو ہے وہ پاکستان ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ اب اس کو لے کر ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دریا جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ایک بھارت کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، سنتاس معاہدہ، جسے اس نے معطل کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن یہ دھمکی ہی رہی۔ جب پانی چھوڑا گیا تو بھارت کی طرف سے پاکستان کو متعدد مرتبہ اطلاع دی گئی کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنا بندوبست کر لیجئے۔ 2 دفعہ یہ وارننگ دی گئی، پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ بتایا گیا پانی کم چھوڑ دیا، زیادہ چھوڑ دیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ حکومت کے ایک وزیر جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ آبی دہشت گردی ہے جو بھارت کر رہا ہے۔ دیکھیں اب یہ 2 کیسز ہیں۔ ایک کیس تو یہ ہے کہ بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے، تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں جائیں، اور اگر بھارت کے خلاف ایویڈنس موجود ہے تو انٹرنیشنل عدالت میں بھی جائیں، اور بھارت کے خلاف ہم اس کیس کو اور مضبوطی سے ساتھ لڑیں۔ دوسری طرف ایک اور کیس ہے، وہ یہ کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے، تو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو فنڈز ہیں وہ درکار ہیں، اور پاکستان اس کے لیے تک و دو کر رہا ہے۔ اگر پاکستان اپنا یہ کیس بناتا ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت کی ہے، تو یہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کلائمیٹ چینج کہیں پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور اگر پاکستان یہ معاملہ اس طرح سے بتاتا ہے، اور جو حقیقت بھی ہے خاصی حد تک کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس خطے میں، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو حکومت کے 2 اہم ترین وزراء وہ ایک بات نہیں کر رہے۔ احسن اقبال صاحب پلاننگ کمیشن کے سربراہ بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں پلاننگ کے، اور عطا تارڑ صاحب حکومت پاکستان کا موقف دے رہے تھے۔ تو اس میں اتنا تضاد کیوں ہے، اور یہ ایک پالیسی کیوں نہیں ہے؟ دونوں ہی بہت سینسیٹیو معاملات ہیں، ان پر ایک یکسوئی ہونی چاہیے 2 اہم وزراء کے درمیان۔ دوسرا معاملہ، جناب تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے جو لیڈر نااہل ہوئے ہیں، 9 مئی کیسز کے بعد سیٹیں خالی ہوئی ہیں، وہ الیکشن تحریک انصاف نہیں لڑے گی، لیکن جو حماد اظہر صاحب کے والد کا جو انتقال ہوا، وہ میاں اظہر صاحب کی سیٹ پر یہ الیکشن لڑے گی۔ تو کیا الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے، یا کیا صورتحال ہے؟ کیوں تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اور ایک اور بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں، اور سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، یا سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے بھی باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے کہ جو ججز لگائے جائیں گے اس میں
جو بھی ہے آپ کی اکثریت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا ایک موقف ضرور موجود ہوتا ہے آن پیپر. تو تحریک انصاف اس اپرچونٹی کو بھی چھوڑ رہی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چھوڑ رہی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت پاورفل کمیٹی ہے. حکومت کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی چیز یہاں پر پیش کی جا سکتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کے ہر فیصلے پر نظر رکھے اور حکومت کو ٹف ٹائم اگر دینا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اور یہ ایک نارم رہا ہے پارلیمان کا کہ اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی جاتی ہے اور اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو. تو پی ٹی آئی اس سے بھی باہر نکل رہی ہے. تو پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں. اگر وہ نہیں جاتے تو کیا ملک کے اداروں کو، ملک کے لوگوں کو، حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یا یہ کوئی ایک ایسا میسج ہے جو ملک کے باہر اس کو محسوس کیا جائے گا؟ تو کیا حکمت عملی ہے اور یہ حکمت عملی درست ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن لیجیے، ملک کے جو حالات ہیں ان پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ سنیں اور پھر مہمانوں کی طرف آتے ہیں. ملک اس وقت مکمل طور پہ جبر کے تحت چل رہا ہے. کسی پارلیمانی کمیٹی، کسی جمہوری رویے کی کوئی اس وقت جگہ نہیں ہے اس ملک میں. تو ہم پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کو، اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں اور ہم بڑی وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈھکوسلے کا، اس ایک مذاق کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں ہوں یا وہ ایک ایسا بائی الیکشن ہو جس کا نتیجہ پہلے سے مرتب کر دیا گیا ہے. ٹھیک. سمر ہارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون. میڈم بہت شکریہ آپ کا. حسن مرتضیٰ صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور احمد اویس صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سمر صاحبہ آپ فرمائیے کہ یہ دو اہم ترین وزراء کے درمیان تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں بہت اہم اور دونوں بہت ہی الگ کیسز ہیں. یا تو ان سیلابوں کی ذمہ داری بھارت پر ہے، بھارتی آبی جارحیت پر ہے، تو وہ احسن اقبال صاحب کا موقف ہوگا اور پھر پاکستان کا مقدمہ اسی طرف ہوگا. لیکن کیٹیگوریکلی عطا تارڑ صاحب کا کہہ دینا کہ مجھے اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، میری نظر میں تو ایک کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان اپنا کلائمیٹ چینج کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہے. تو اتنا فرق کیوں ہے دو اہم ترین وزراء کے درمیان؟ دیکھیں جی، آئی تھنک کیونکہ جو فلڈز ہیں وہ بہت سڈنلی اور بہت خوفناک طریقے سے پورے ملک میں، لیکن پھر آج کل پنجاب کی طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے. اینڈ سارے جو وزراء ہیں، ساری جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ ٹیم میں ہیں. مے بی آئی تھنک ابھی انفارمیشن شیئرنگ کا تھوڑا سا فقدان ہے. رات تک ہم جب سب اپنی انفارمیشن گیدر کر لیں گے، ہمارے پاس سارے سٹیٹسٹکس آ جائیں گے. احسن اقبال صاحب کی ان کا جو وہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انڈیا کی طرف سے اس طرح کے ویژولز ریلیز ہوئے ہیں، لوگوں نے ویڈیوز دی ہیں، پکچرز دی ہیں، جرنلسٹ نے دی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ پانی پاکستان کی طرف ریلیز کر دیا گیا ہے. لوگوں میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو we were not given enough notice، مطلب جو دو ممالک کے بیچ میں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا بہت عرصے سے پانی کو پاکستان کے اوپر ایک پریشرائزنگ ٹیکٹک کی طرح یوز کر رہا ہے. کبھی وہ ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی کو مؤخر کر دیتے ہیں، کبھی وہ ہمارے ہیڈ واٹرز وہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم پہ فلڈ واٹرز چھوڑ دیتے ہیں. تو بیکاز وہ ایک ڈیموگوگ اس ملک کو چلا رہا ہے. یہ تو میڈم دونوں باتیں ہمیں پتہ ہے. دیکھیں ایک طرف ہماری تقدو ہے، شیری رحمان صاحبہ نے بڑی کوشش کی، بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی، آپ کے اتحادی ہیں، اور حکومت نے ان کو بھیجا کہ جی یہ کلائمیٹ چینج والا مسئلہ جو ہے اس سامنے اجاگر کریں، پاکستان کا جو شیئر بنتا ہے وہ لے کر آئیں، اور دنیا نے پلیجز کیے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی طرف سے آبی جارحیت ہے تو ہم اپنا کلائمیٹ چینج والا جو بینیفٹ ہے اس کو کھو دیتے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں جو نقصان ہے اس کی تفصیلات آئیں گی، ابھی سندھ تک پانی آئے گا. اور اگر تو یہ بھارت والا معاملہ ہے تو پھر تو کیس ہی بالکل مختلف ہے نا. تو حکومت کی پالیسی تو اس پہ بہت واضح ہونی چاہیے. دیکھیں دونوں چیزوں کو ہمیں، آپ کو کل تک ایک واضح پالیسی
डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अपनी जगह है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से पानी जिस खौफनाक तरीके से आ रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में कितनी तबाही, कितनी अमवात, कितना नुकसान, मतलब अरबों रुपए का नुकसान अब वहां तो भारत से पानी नहीं आया ना, वो ग्लेशियर फ्लडिंग की वजह से हुआ है। तो कहने का मकसद आप मेरा ये है, लेकिन इस जगह पे कुछ और मामलात भी हैं। देखिए, बहुत सारी हमारी जो रिवर बेड्स हैं उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। वो उस पर मैं आता हूं मैडम, उस पर मैं वापस आता हूं। इतना इजी नहीं है कि हम इसके ऊपर सिर्फ एक चीज का लेबल लगा दें कि दिस इज क्लाइमेट चेंज और दिस इज कंस्ट्रक्शन और दिस इज इंडिया। ये सब चीजों का मिलजुल के एक ये दोनों बहुत सेंसिटिव मामलात हैं पाकिस्तान के लिए। हसन मुर्तजा साहब, आप फरमाइए कि ये जो मामला है, अब खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि क्या मामला है, तो एक वजीर ने कुछ कह दिया और एक वजीर ने कुछ कह दिया। दोनों ही बड़े अहम वज़रा हैं, दोनों को ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है दोनों तरफ से। तो ये हुकूमत की पॉलिसी तो पहले से तय होनी चाहिए कि उसे मौक़िफ़ लेना क्या है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फिर सैलाब आता है, इसमें तो कोई शुबे की बात ही नहीं है ना। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि हम किस चीज में बहस कर रहे हैं। देखने वाली चीज तो ये है कि अगर हम मान लें एहसन इकबाल साहब की बात कि ये आबी जारियत है हिंदुस्तान की, या दूसरी तरफ हम अपने वजीर दाखिला का मौकफ मान लें, अल्लाह ताला की तरफ से ये आसमानी आफात है वो मान लें, क्लाइमेट चेंज मान लें, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? एग्जैक्टली। क्या हमने आबी गुजरगांवों के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनाई? कौन जिम्मेदार है उसका? हमने उसका तयन किया है क्या? जो लाहौर के अंदर, ये मैं दूर दराज की बात नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर बंद रोड के साथ जो 4-5 लाख लोगों की आबादी हमने रावी के अंदर बना दी है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमने जो रूटा डेवलप कर दिया लाहौर के अंदर और उस वक्त किया जब लोगों की फसलें खड़ी थी, हमने उस काश्तकार को बिना मुआवजा दिए कुछ, हमने उसकी फसलें तबाह कर दी और वहां पे हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दी। क्या वो भी इंडिया पे डालते हैं आप? वो भी आसमानी आफात में डालते हैं आप? हमने कोई रिजर्वायर नया बना लिया है, हमने कोई रन ऑफ द रिवर, कोई पानी स्टोरेज का कोई बंदोबस्त कर लिया है, हमने अपने कोई अच्छे बुरे टाइम के लिए कोई भी चीज हमने की है? हम हमेशा शॉर्ट टर्म मंसूबे जो हैं वो बनाते हैं जी, कि लोगों को रेस्क्यू कर लिया है जी, हेलीकॉप्टर दिखा दिया जी, लोगों के माल डंगर हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो वहां से निकाल रही है। हमने कोई, मैं 7 साल से चीख रहा हूं कि चिन्योट के अंदर मेरा एक मौजा शामिल है, वो गिर रहा है, कटाव की जद में है, दरियाव कटाव कर रहा है। अगर वो गिर गया तो उसके बाद 10 गांव और हैं जो गिर जाएंगे, हजारों एकड़ अराजी जो है वो जेरे आप आ जाएगी, दरिया बुर्द हो जाएगी। आपके नजदीक कौन है जिम्मेदार? देखिए, हुकूमतें तो सबकी रही है ना। अब पंजाब में नून लीग की हुकूमत ज्यादा अरसा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में एक अरसे से हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और हर जगह यही हाल है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आज किसी को जिम्मेदार ये मैं नहीं ठहराता। मैं कहता हूं कि इस पे कोई अदालती कमीशन बना ले, कोई ऐसी एक अथॉरिटी बना लें जिसपे सारे मुत्तफिक हों, और जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं उन्हें करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि हुकूमतों का, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो दानिश्वर, वो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठ के समझते हैं कि ये मुल्क हमने चलाना है, ये मुल्क हमारा है, ये सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, वो लोग, क्या उन पे जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है? क्या वो सहबान जो है वो इसके जवाबदेह होंगे कि हम 5-6 साल से 7 साल से चीख रहे हैं कि यार दरिया कटाव कर रहे हैं, हर साल सैलाब आता है, किसी ने उस पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो? ठीक है, हमने अब ये पॉलिसी, हसन मुर्तजा साहब, आप जो हैं बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं,
اور پارلیمان کو ہمیشہ آپ اہمیت دیتے ہیں, آپ کی پارٹی اہمیت دیتی ہے, آئین کو اہمیت دیتی ہے, لیکن احمد اویس صاحب آپ مجھے فرمائیے گا کہ جب پارلیمان امپورٹنٹ ہے, جب آئین امپورٹنٹ ہے, تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں, سیاستدانوں نے کو فیصلہ کرنا ہے کہ جی انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا. اچھا جی کالا باغ نہیں بنانا تو کوئی دوسرا ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا, تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو سیاستدانوں کو کرنا ہے. تو کیا ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں بیوروکریٹس کو, ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کسی اور کو, جب پارلیمنٹ سپریم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑا اچھا ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی جی بڑی اچھے طریقے سے انالیسس کیا ہے, اور انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ایک بنیادی بات کی ہے. بالکل. اچھا یہ ذرا پیچھے ایکو بہت زیادہ, میں بات نہیں کر سک رہا, ذرا ان سے کہیے ذرا بھائی ٹھیک کیجئے اس کو. جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی اور سیاستدانوں کی اور حکومت کی بات کی. پاکستان میں پرابلم یہ ہے, میں بالکل کسی پارٹی کی طرفداری کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کر رہا, بالکل ایز اے نیشنلسٹ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں پارلیمنٹ کا, سیاستدانوں کا, یا پولیٹیکل پارٹیز کا, یا ساتھ میں کہوں گا حکومت کا, نہ کوئی اختیار ہے, نہ ان کی کوئی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے, نہ وہ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرتے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو کہتے ہیں نا, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اسکیئر ون پوزیشن, کہ جہاں پہ آئین کی پاسداری کو, اس کی مقدم ہونے کو, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم قانون کی بالادستی کے نظام کو لے کے آگے چلیں اور سب پہ لاگو ہو. میں آپ کو ایک لفظ میں صرف اتنی بات بتا دوں گا کہ آپ جو ریاست مدینہ بنی تھی نا, رسول پاک نے اس زمانے میں ساری بادشاہت تھی ساری دنیا کے اندر, انہوں نے اس وقت اللہ ان کو بھی بادشاہ بنا دیتا, لیکن نہیں ہوا. انہوں نے ایسا نظام دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ میں قانون کی بالادستی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, اور ہر کوئی قانون کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اور قانون کے سامنے برابر ہے. ٹھیک ہے. یہ بنیاد تھی جس سے اتنی تیزی سے کہاں سے کہاں وہ ریاست پہنچ گئی 10 سال کے اندر. یہی بنیاد ہے. دیکھیے پاکستان میں آئین ہے, اگر ہم اسی کو بنیاد بنا لیں پھر پارلیمنٹ کی اہمیت بھی سامنے آ جائے گی, پھر پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت کی اہمیت بھی سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص جو ہے قانون کی زد میں آیا وہ بچ نہیں سکے گا. جس دن یہ بات ہم نے اچیو کر لی, آپ کا بالکل اپنی موقع سمجھ لیا. پاکستان میں اتنی بڑی تبدیلی میں آپ ہی سے اگلا سوال کرنے والا ہوں. آج ہم ایڈمائر کرتے ہیں کہ چین ترقی کر گیا, فلاں ملک ترقی کر گیا. احمد اویس صاحب انصاف ہونا چاہیے نا, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ڈسپلن میں ہم نہیں آئے, جو نظام ہے اس ڈسپلن میں آ جائے کہ ہم آسیلیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری آسیلیشن کیا ہے؟ آج قانون کی بالادستی ہے, کل قانون. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نظام ہے, جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کی بالادستی ہونی چاہیے, اور اسے جو ہے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اسی کے تحت اپنے تمام سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. مگر سر آپ تو اس پارلیمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ الیکشن سے دور جا رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ نہ صرف الیکشن سے دور جا رہے ہیں, آپ پارلیمانی کمیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں, آپ پارلیمان کو ربر اسٹیمپ کہتے ہیں. آپ کے زمانے میں جو پارلیمان تھی اسے آپ درست بھی کہتے تھے, آپ یہ بھی کہتے تھے کہ پارلیمان چلانے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے, پارلیمان تو کوئی اور چلاتا ہے. تو پارلیمان کے حوالے سے آپ نے, جیسے عمران خان صاحب نے بھی اپنی طرز حکومت میں معذرت کی, ماضی میں نواز شریف صاحب نے کی, اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس میں سب جماعتوں نے معذرت کی, لیکن پھر ہم اسی روش پر آ گئے. تو اس سے بھی تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا نا. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تحریک انصاف نے جو یہ فیصلہ کیا ہے پارلیمان سے کی کمیٹیاں چھوڑ دینے کا اور الیکشن نہ لڑنے کا, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے, کس پہ فرق پڑے گا اس کا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی نئی سیاسی حکمت عملی پر, جس میں پارٹی کے اندر بڑے اختلافات بھی رہے, اور بالآخر کل 4 مہینے کے بعد تحریک انصاف کے تمام لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں, میکسیمم لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں, عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں ہوئیں, 4 گھنٹے طویل ملاقاتیں ہوئیں. ایک دم سے سب کچھ بدل گیا. لوگ اڈیالہ جیل کے باہر بھی پہنچ گئے, جو جا نہیں سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی بھی کی, اور اس کے باوجود تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ
ان کی جو نشستیں خالی ہوئی ہیں ان پر الیکشن نہیں لڑیں گے. سمر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا اس حکمت عملی سے تحریک انصاف کچھ گین کرے گی یا لوز کرے گی؟ اس سے کیا فائدہ تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے اور حکومت کو یا نظام کو کیا نقصان اس سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم تو بہت عرصے سے یہ فیل کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں دو قسم کے مائنڈ سیٹس آج کل پریولنٹ ہیں. ایک مائنڈ سیٹ جو خان صاحب کا، ان کی فیملی کا، ان کی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا، ان کا یہ ہے کہ جی ایک بغاوت یا ایک ایجیٹیشنل موومنٹ کی طرف حالات کو لے کے جایا جائے، اور کچھ ان کی پارٹی کے اراکین ایسے ہیں جو پارلیمانی سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو پارلیمانی سسٹم کے اندر رہ کے اپنی ایجیٹیشن یا اپنی پروٹیسٹ چلانا چاہتے ہیں. دونوں سائیڈز خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی. نہ خان صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت چھوڑو، نہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ہم حکومت چھوڑتے ہیں. تو پہلے تو تھوڑے کچھ ہفتہ 10 دن لیٹس آبزرو کہ یہ اس اقدام میں کتنے سیریس ہیں. ابھی صرف وہ آپٹکس کے لیے بھی بہت ہینڈ فل آف اراکین نے اپنے ریزگنیشن. اچھا چلے مان لینا کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کا دھرنا یاد کریں، اگر جنید اکبر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑ دی، یا ججز کا جوڈیشل کمیشن ہے اس سے اپوزیشن باہر نکل گئی، یا دیگر کمیونٹی سے نکل گئی، تو اس سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے یا نظام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ تو نظام کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے جہاں جہاں گورنمنٹ میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں یا اوور سائٹ ہوتی ہے، بہت ساری باتیں آپ کو نہیں سٹرائک کرتی، تو یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ باریک بینی سے حکومت کی کارکردگی دیکھے اور اس کے اوپر مثبت یا ادروائز تنقید کرے یا اپنی آبجیکشنز کرے، اپنے جو ہے انپٹ دے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو حکومت تو پھر بھی اپنا کام کرے گی، حکومت پھر بھی اپنے پالیسیز بنائے گی، ان کو امپلیمنٹ کرے گی. صرف یہ جو ہے یہ اپنی جو وہ کرٹیسزم ہے یا اپنا جو انپٹ ہے یہ پھر سڑکوں پہ لے کے چلے جائیں گے، ٹی وی شوز پہ لے کے چلے جائیں گے. لیکن جہاں پہ وہ ایک چینج لا سکتے تھے یا جہاں پہ وہ ہیلپ کر سکتے تھے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اس چیز سے نکل جائیں گے. لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہنا کہ یہ اب اس معاملے میں سیریس ہیں یا نہیں. اور اگر آپ نے آج خان صاحب کی ٹویٹس دیکھی ہوں تو انہوں نے علی امین صاحب کو نام لے کے فنگر پوائنٹ کر کے اڈیالہ جیل بلایا ہے کہ آؤ مجھ سے ملو اور ڈسکس، بیکاز یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے خان صاحب کے پیچھے ایک اور ہی سسٹم چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ان کے ظاہر سی بات ہے، جب ان تک اطلاعات 4 مہینے بعد پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گے ہی نا، جو خبریں ہوں گی، جو باتیں پہنچی ہوں گی تو اس کا جواب لیں گے. حسن مرتضیٰ صاحب، جیسا کہ ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے، ایک ہیلدی کردار ادا کرے. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب کی لائن نہیں ہے جی، آپ فرمائیے گا احمد اویس صاحب، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا کے سامنے کہ یہ پارلیمان اس ٹائم پارلیمان ہے؟ جی ایس پی اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، ان کی طرف سے آیا ہے کہ جی ہم ریوزٹ کریں گے پاکستان میں انسانی حقوق کو اور دیگر چیزوں کو. تو آپ اپنا کیس وہاں کے لیے بلڈ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کر لیں. اور اگر وہاں پر بلڈ بھی کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی جو بین الاقوامی اسٹینڈنگ ہے، اب امریکہ کس طرح سے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چین کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، ہمارے تعلقات عرب ممالک سے کس طرح سے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارگر ہوگی اگر یہی سوچ ہے تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اتنے بڑھ جانے کے بعد ورلڈ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ولیج کی شکل اختیار کر گیا. اس لیے ایک کونے میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے آپ سمجھیے کہ وہ دوسرے کونے تک وہ انفارمیشن پہنچ گئی ہوتی. اب یہاں پر جو صورتحال پاکستان میں ہے، ہم ساری دنیا میں، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، وہ لوگوں سے ہم ان سے میل ملاپ جو ہے، لیکن دنیا میں ہم ایک لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جی جس طریقے سے یہ ہماری عدلیہ کو یہ 26ویں ترمیم جس انداز میں ہوئی ہے، کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آنکھیں بند کرنے الگ بات ہے. بالکل آپ کا موقف سمجھا. حسن مرتضیٰ صاحب دیکھیں بات سنیں نا جی، میری بات سنیں، میری بات پوری سن لیجیے. بتا دیجیے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم آئین کی اہمیت کو سامنے نہیں رکھیں گے، مثلا ضیاء الحق کے زمانے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ضیاء الحق نے
ایک انٹرویو دے رہا تھا اور کہا کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹ از اے بکلیٹ آف 10 to 12 pages, آئی کین ٹیئر اٹ آؤٹ اینی ٹائم. یہ ذہنیت کے ساتھ جب آپ آئین کے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے؟ سر سب نے کیا نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آپ تو آمریت کا زمانہ کر رہے ہیں, جمہوریت کے زمانوں میں بھی وہ اب ایسا نہیں ہوا, ایک بیلنس آف پاور پاکستان میں رہا ہے, پاکستان کا ایک نظام ہے, وہ آپ کے دور میں بھی تھا, وہ آج بھی ہے, تو آپ نے اپنے دور میں ایکسپٹ کیا, اس وقت ایسا بھی ہے. چلے میں آپ کو مان لیتا ہوں, میں چھوٹی سی بات, ایک بات, ایک لفظ صرف, چھوٹی سی بات, ایک سینٹنس سے, چھوٹی سی بات, کہ کوئی ٹی وی چینل جو ہے کسی پروگرام کے اندر عمران خان کا نام نہیں لیتا. سر ابھی کہا عمران خان, کتنی مرتبہ تو کہا ہے سر, کیا ابھی کہہ رہا ہوں میں. آپ میرے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمیشہ آتے ہیں, ہمیشہ عمران خان کی بات کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے سر. بہرحال آپ کرتے ہیں تو اچھی, بہرحال سر آپ کی حکمت عملی ہے, آپ جانے, آپ کی پارٹی جانے, لیکن ہمیں اس میں بات تو کرنی ہے. ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, بات نہیں ہے, بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے, ملک کی بات ہے. چلیں ملک کی بات ہے, پارٹی کی حکمت عملی کوئی حیثیت نہیں ہے, چلیں ملک کی بات ہے. اچھا حسن مرزا صاحب, صاف نظر آ رہا ہے احمد اویس صاحب کی گفتگو سے بھی اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کہ وہ آپ کی اتحادی حکومت کی لیجیمیٹیسی کو چیلنج کر رہے ہیں, ملک کے اندر بھی کر رہے ہیں, ملک کے باہر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں. اس کے لیے وہ ہر طرح کا ایسا اقدام کر رہے ہیں جس میں کہ وہ پاور سے الگ ہو رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں ہم سسٹم کا حصہ نہیں گے, تو وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ کوششیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر کارگر ثابت ہوں گی؟ ایک ریکارڈ رہا ہے پاکستان میں ایسی سچویشن کا اور ایسی سٹرگلز کا. سر دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کریں, یا کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بچانے کی بات کریں, یا کسی ایک ایسے لیڈر کی بات کر لیں کہ وہ ہزاروں ایسے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان پہ قربان ہو. آج ہمارا ملک جو ہے وہ خطرات سے گھرا ہوا ہے, آج ہمارا صوبہ خطرات سے گھرا ہوا ہے, میرا اپنا شہر ڈوبنے جا رہا ہے. آج رات کو 12-1 بجے کے قریب وہ بہت بڑا ایک ریلا جو 10 لاکھ کیوسک کے قریب ہے وہ میرے شہر سے ٹکرائے گا. میرا حلقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. میں اپنا رونا رو رہا ہوں. یہاں کس عمران خان کی بات کی جائے؟ 2018 میں عمران خان کیسے آیا تھا؟ اس وقت آئین کہاں تھا؟ اس وقت قانون کہاں تھا؟ اب آج ہمیں یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے, ہم نے آئین بھی دیکھنا ہے, ہم نے عمران خان بھی دیکھنا ہے. بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو حکومت وقت سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس حکومت تھی, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے ایسے میئرز لیے ہیں؟ آپ ساری آسمانی آفات کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں. آپ بھارت کی آبی جارحیت کو سامنے لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ٹیکس پیئر جو ہے وہ کہاں گیا ہے؟ میرا فوڈ سیکیورٹی کا ضامن وہ کاشتکار کہاں گیا ہے جو آج بالکل جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ آج میرے گاؤں, میرے شہر کو بچانے کے لیے مجھے ایک ایکسیویٹر دستیاب نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی بند بنا لوں. آج بھی اگر یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی آئین پامال ہو گیا, بھائی آئین پامال, مگر حسن مرزا صاحب ہمیں تو یہ بتایا گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہ تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں, ساری صورتحال سے واقف ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تبھی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے تو حیران کر دیا یہ بتا کر مجھے. دیکھیں میں تو پریشان اس بات پہ ہوں کہ ایک طرف سے بات ہوتی ہے تو عمران خان کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف بات ہوتی ہے تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ڈریسنگ پہ بات ہوتی ہے کہ ان کی جی ڈریسنگ پہ تنقید کرنے والوں کی مائیں جو ہیں وہ تو کپڑے پہننے سے ہی آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہمارا ملک ڈوب رہا ہے, آج میرا صوبہ ڈوب رہا ہے, آج میرا شہر ڈوب رہا ہے, آج میرے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کرتے ہوئے. یہ لیڈرز تو آتے رہے جاتے رہے, قائد اعظم صاحب آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے, وہ بانی پاکستان تھے, ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا, یہ چیزیں آج ڈسکس کرنے والی ہیں. آج تو ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے, کیا ہم نے آج تک ان لوگوں کو نامزد ہم کر سکے ہیں کہ یہ ذمہ داران ہے.
آج ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی طرف عوام دیکھ رہی ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ سارے اقتدار میں آئے، انہوں نے کیا کی ہے؟ آج وہ بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتا ہے، وہ بیوروکریٹ جس کی ڈوئل نیشنل ہیں، جو جس نے کل یہاں پہ تباہی ہو اس نے اپنے بچے لے کے باہر چلے جانا ہے، وہ بیوروکریٹ آج ذمہ داری نہیں لینے کو تیار۔ آج کون ہے اس پاکستان میں؟ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو برا کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی پی ایم ایل این کو برا کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی تحریک انصاف کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں، اور اصل حسن صاحب میں نے جب جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، آج جس وزیر کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، کیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والے یہ بتا سکتے ہیں انہوں نے کیا پلاننگ کی اس ملک کے لیے، اور کیا ڈیولپ کیا؟ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ریزروائر انہوں نے بنایا؟ آج کوئی ایسی چیز ہے جو سیلاب سے بچنے کے لیے ہو؟ کبھی کلاؤڈ برسٹ پہ وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، کبھی بھارت کی آبی جارحیت پر وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، کبھی آسمانی آفات کے نام پر وہ تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی آپ کس لیے ہیں؟ آپ صرف تب وصول کرنے کے لیے ہیں، آپ صرف ٹیکسز کی بھرمار کرنے کے لیے ہیں۔ میرا ایک ایک شہری یہاں پہ ٹیکس دیتا ہے، آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج جو ذمہ داران ہے، آج ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے، ہم آج بھی انتشار میں ہیں، ہم آج بھی فارم 47 اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ جی دیکھو الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ بھائی ہوگی دھاندلی، مگر آج ایک ایسا وقت ہے، میں نے جب پروگرام شروع کیا تو سب سے پہلے سیلاب سے ہی شروع کیا، اس کی تباہ کاریوں کی بات کی۔ میں نے بتایا کہ جو ہمیں بتایا گیا این ڈی ایم اے کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ اعداد و شمار اور وہ کوششیں سامنے رکھی، اور جو میں نے حکومت پنجاب کی ترجمان سے سنا کہ سارے انتظامات مکمل ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں تو کراچی میں بیٹھا بڑا اطمینان سے تھا، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ سمر صاحبہ آپ فرمائیے، یہ بڑی مجھے ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ دے، مجھے آج بتائے یہ آئین کا واویلا کرنے والے مجھے بتا سکتے ہیں یہ راوی کے اندر جو روڈا پروجیکٹ بنا تھا یہ کون ذمہ دار تھا؟ اس نے بنایا تھا یہ روڈا؟ کون ذمہ دار ہے لاہور کے اندر وہ سوسائٹیز بنانے والا جو لاہور کے اندر کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے، راوی کے اندر نا سر، راوی بیسن کے اندر بن رہا تھا، آباد کر دیے گئے، وہ کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی جواب تو دیں۔ آئین کہہ کر آپ اپنی سر ابھی ہم نے ایکسپیرینس کیا کراچی میں، کو چھپانے کی بات کر رہے ہیں، ایک دن کی بارش ایکسپیرینس کی، اور آپ یقین کریں 2000 فیڈر بجلی کے بند، موبائل سروس بند، پورا شہر لاک ڈاؤن ہو گیا، جیم ہو گیا 3 دن کے لیے، اسکول بند 2 دن کے لیے۔ تو یہ صورتحال سے پورے ملک کی ہو گئی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بڑی سیریس معاملہ ہے۔ سر محترم بتائیے گا سمر ہارون صاحبہ کہ ساری آسمانی آفت پہ بات ڈال دی جائے کہ آسمانی آفت انڈیا پہ بات ڈال دی جائے کہ جی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو گیا۔ اب جیسے حسن صاحب پوچھ رہے ہیں، بتائیے کہ کیا کیا، کون سی پلاننگ کی، کون سی ڈیولپمنٹ کی، کیا ایسی اقدامات کیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے آبی جارحیت کر سکتا ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو کوئی جواب دیجیے حسن صاحب کی سوالات ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے پوچھا تھا کہ حکومت پنجاب کی تیاری مکمل ہے، تو ہاں حکومت پنجاب کی تیاری مکمل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا آفت ہے، اس آفت سے نبٹنے کے لیے بیسٹ پاسبل کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں مرحلہ وار اس مصیبت کو نبٹنا ہوگا۔ سب سے پہلے کیونکہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، ابھی اس پانی کی زد میں جو لوگ ہیں، جو مال مویشی ہیں، بچے ہیں، مطلب پہلے تو ہمیں ان کو سیکیور کرنا، جانی نقصان کم سے کم ہو، کیونکہ پختونخوا کے فلڈز میں تو ایک دم سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ایکسکیویٹر چاہیے بند بنانے کے لیے، وہ نہیں مل رہا۔ آپ کے لیے تیاری مکمل ہے؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ حسن مرزا صاحب جیسے شخصیت ایسی بات کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ٹائم سے پہلے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جا رہا ہے، وقت ایک رات 2 دن کا گیپ دے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کے ساتھ ابھی تو ہم نے فی الحال، میں نے آپ کو بتایا نا جی، مرحلہ وار۔ اس کے بعد
میں پہلے اپنے بھائی کی اس سوال کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا روڈا کس نے بنایا, کون ان کو لے کر آیا, انہی لوگوں نے لے کر آیا جنہوں نے خیبر پختونخوا کو اپنے سارے ٹمبر مافیا کے تھرو. نہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے یہ تو. اب ایک آپ ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں, ریکارڈ دیکھ لیں, روڈا کا پروجیکٹ کس کی حکومت میں لانچ ہوا تھا, ابھی پانی گزر رہا ہے, پرائم منسٹر تھے یا نہیں, بلین ٹری سونامی کے آڑ میں ٹکرانے والا ہے حسن مرتضیٰ صاحب کے شہر سے. دیکھیں جی یہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے اتحادی, ان کو تو جواب دیجئے. تھرڈ فیز کے میرے دیکھیں حسن مرتضیٰ صاحب کی حالات کے ساتھ مجھے I have full sympathy. میں تو اپنے پشاور سٹی کو ڈوبتے دیکھ کے آ رہی ہوں. میں پورے خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ایک ایک گھر سے 24-27 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ ہم پہ ابھی گزرا ہوا ہے, ہم تو اس سانے سے ابھی سر نہیں اٹھا سکے کہ پنجاب کی طرف پانی نے ایک اور خوفناک رخ لے لیا. لیکن ایز اے کنٹری, ایز اے ملک, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے یہ نہیں کہ جی اب جو پاس تھا اس میں ویرینگ ڈگریز میں سب ہم ذمہ وار ہیں. اگر میں انگلی اٹھا کے کہوں کہ نہیں صرف وہ ذمہ وار ہے میں نہیں ہوں, یہ غلطی ہوگی. ہمیں یہ جو تجاوزات ہو گئی ہیں, جو ریور بیڈز کی اوپر کنسٹرکشن ہو گئی ہے پورے پاکستان میں, اس نے سیلابی صورتحال کو بہت ڈیفیکلٹ کر دیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. کیونکہ جب پانی کا کبھی کبھی یہ قدرت ہے, جب پانی کا فلو بہت زیادہ آتا ہے, جو سلٹی ایریاز ہوتے ہیں وہ رہ ہی نہیں گئے, ان کے اوپر تو آپ نے منو من کانکریٹ کر دیا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اب ہم ایک دن میں ابھی تو نہیں, آج کی رات میں تو اس چیز کو ہم نہیں ٹیکل کر سکتے. اس گفتگو کے ساتھ آپ مطمئن ہیں حسن صاحب؟ آپ بات کر لیں, پھر میں اس صاحب کے پاس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب جی آپ مطمئن ہیں اس گفتگو سے کہ جی دیکھیں میری بہن ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان کی گفتگو سے مطمئن کیا, میں ان کی ہر چیز ماننے کو تیار ہوں. میں کہتا ہوں کہ لاہور کے 7 راوی کے اندر 4-5 لاکھ کی آبادی ہے بند روڈ کے اندر. جی وہاں پہ بجلی کس نے دی, وہاں پہ سوئی گیس کس نے دی, وہاں پہ سیوریج کس نے دیا, وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کس نے بنایا, ٹھیک ہے, کون ذمہ دار ہے وہ بتائیں جی حسن احمد اویس صاحب, نہیں لائے جاتے وہ سرکاری ملازم آج سامنے کیوں نہیں لائے جاتے؟ بتائیں جو میرے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو میرے ٹیکس کے پیسوں پہ پلتے ہیں, جو ڈیول نیشنل ہیں, وہ اس ملک کو کھاتے ہیں اور باہر جا کے اپنی زندگی عیاشیاں کرتے ہیں. آج اگر میرے بچے ڈوب رہے ہیں تو ان ذمہ داران کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ اس کا جواب سمر صاحبہ بھی دیں گی, نشانہ بنایا جاتا ہے, سمر صاحبہ بھی اس کا جواب دیں گی, اور لوگ احمد اویس صاحب کی طرح اس ملک کو چپکے ہوئے ہیں. مجھے اجازت دینا, اس ملک کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں. اگر جنگ ہو تو ہماری فوج ہو, اگر سیلاب ہو تو ہماری فوج ہو, اور پھر ہم گالی بھی ان کو دیتے ہیں. الیکشن کرانا ہو تو ان سے کروائیں, سینسس کرانا ہو تو ان سے کروائیں. ان بیوروکریٹس کو, یہ جو اپنے بچوں کی عیاشیوں کے لیے ان کی گاڑیاں ہیں, ان کے گھر دیکھو, یہ 10 مرلے کی اوقات نہیں رکھتے اور 2-2 ایکڑ کے مکان میں رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں یہ؟ آج میرے بچوں کے لیے ایک ایکسیویٹر دستیاب نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی تیاری ہے. کون سی تیاری ہے؟ کون پرسان حال ہے ہمارا؟ میرا سارا پنجاب ڈوب گیا ہے, میرا اپنا شہر ڈوب رہا ہے. آج 10 لاکھ کیوسک پانی میرے شہر کو ہٹ کرے گا, میرے صوبے سے گزرے گا اور میری تباہی ہوگی. میرا وہ کاشتکار مر رہا ہے جو اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے, کون اس کا پرسان حال ہے؟ اس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ 5,000 روپیہ اس کو فی ایکڑ کے حساب سے دے کر احسان کرتے ہیں, اور اس کے دیے ہوئے اناج پہ ان کے بچے پلتے ہیں. اس حکومت کے بھی اور اس ملک کی بیوروکریسی کے بھی. آج کوئی پرسان حال نہیں ہمارا. آج بھی بات ہو رہی ہے تو وہ 47 ہو رہی ہے, آج بھی بات ہو رہی ہے تو وہ آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے. جب ایک طرف ہمارے بچے مر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ آئین کو سر پر لے کے بیٹھے ہو, مجھے کیا فائدہ اس آئین کا؟ کیا اس آئین سے میرے بچے بچ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے. آج بھی عمران خان کو جیل سے نکال دو جی, میری طرف سے 1000 عمران خان اس قوم پر قربان, اس ملک پر قربان. بھائی ملک سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے حسن مرتضیٰ صاحب, ملک سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ابھی جب آپ کی یہ ظاہر سی باتیں جذبات ہیں اور ہونے بھی چاہیے جو آپ فیس کر رہے ہیں,
تو سمر ہارون صاحبہ آپ کی گفتگو سن کر اٹھ کے جا چکی ہیں. تو وہ انہوں نے نہیں سنی, وہ حکومت ہے, ان کو تحمل سے سننا چاہیے تھا آپ کو, لیکن وہ جا چکی ہیں. احمد اویس صاحب 2008 میں مشرف کا دور ختم ہوا. غفلت ہے جی, اگر ہمارا کوئی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی, وہ کسی کی بھی ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. آج اگر ہمارے حلقوں میں تباہی مچتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی یہ نہ لے. کیوں نہ لے؟ کہیں کہ ہماری یار یہ غفلت ہے. بہرحال سمر ہارون صاحبہ جا چکی ہیں آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد, اور میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. بالکل آپ کی پریشانی بجائے, اور حکومت کو مریم صاحبہ سن رہی ہوں تو حسن مرتضیٰ صاحب جیسی شخصیت آپ کی اتحادی ہیں, وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بنانا چاہتے ہیں, اپنے شہریوں کو بچانا چاہتی ہیں, تو ان کو پلیز ان سے رابطہ کیا جائے. اور میرے خیال میں آپ نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی حسن صاحب, اور نہیں تو میں یہاں سے بھی اپیل کرتا ہوں. 7 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ یار میرا گاؤں ڈوب رہا ہے, میرے گاؤں کٹاؤ کی زد میں ہے. 7 سال سے یار میری کسی نے بات نہیں سنی. آج ہمیں آئین کا درس دے رہے ہیں. آئین کے تحفظ کے لیے بھی اگر مرے تو پاکستان پیپلز پارٹی مرے, اگر پھانسیوں پہ چڑھے تو افسوس کی بات یہ کہ مجھے آپ نے بولنے نہیں دیا. میں آپ ہی کی بات بتاتا, آپ ہی کی بات کر رہا تھا. میں کون پوچھ رہا ہے ان سے کہ او خدا کے لیے میری بات سنیے حسن مرتضیٰ صاحب, بچے ڈوب رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ غلط بات ہے, ٹی وی کے اوپر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. فائدہ کیا ہوا؟ احمد اویس صاحب وہ آپ دیدہ ہو گئے ہیں, وہ رنجیدہ ہو گئے ہیں, وہ اس وقت نہیں, میری آپ دیدہ ہو گئے, بات تو سنے نا. میں جو کہنا چاہ رہا تھا, میری وہ بات وہی کر رہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ اتنی پریشانی جو ملک کے اندر ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی ریسپانسبل نہیں ہے کسی کام کے لیے, کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ اس لیے کہ قانون کوئی نہیں ہے. یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ ایک بنیاد کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس وقت تو سیلاب آیا ہوا ہے احمد اویس صاحب, اس وقت تو KP2 ہوا ہے, مجھے سیلاب آیا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں یہ سیلاب جو جتنی دفعہ آیا اب بھی آیا, میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل. جب کوئی آدمی کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اس کو پتہ کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا, تو وہ ہر حرکت کرے گا. وہ ٹھیک, بالکل صحیح. مجھے بریک لینا ہے. احمد اویس صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, مرتضیٰ صاحب بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم بھی یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. کون کرے گا جب سبھی اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ایک بریک.